کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا سنور جائے۔ ایک ایمان والا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے۔ دنیا سنورنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرماوے، خوشحال زندگی، عزتوں والی زندگی، عافیت والی زندگی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں اے سی چلتا ہے اور دل میں ہیٹر چلتا ہے، بے چینی، پریشانی، حالات، بندہ 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب ابا ناراض ہو نا تو ان کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور جب اللہ ناراض ہو پھر اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو یاد ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے سارے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، کئی اللہ والے دنیا سے چلے گئے، ہمارے پردادا، ان کے ابا چلے گئے، تو ہمیں بھی تو دنیا سے جانا ہے، کیا کر کے جائیں؟ فرمایا اللہ کو منا کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ سے صلح کر کے جائیں، اور یہ دل کی تار اللہ سے جوڑ کے جائیں۔ اچھا، بہت اچھی سوچ ہے، پھر تیاری کب کریں گے؟ بولے انشاءاللہ کل سے کریں گے۔ یہ کل کرتے کرتے تو کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل آتا نہیں ہے، کب سے تیاری کریں گے؟ کہ ابھی سے کریں گے۔ توبہ کب سے کریں گے؟ کہ ابھی سے کریں گے۔ اچھا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی نیت کب سے کریں گے؟ فرمایا ابھی سے کریں گے۔ زندگی کو چینج کب سے کریں گے؟ فرمایا ابھی سے کریں گے۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ پھر زندگی میں بہار آئے گی، زندگی پر رونق ہوگی۔ تو ایک ایمان والا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، اللہ میری آخرت بھی سنوار دے۔ کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے جس سے دنیا بھی سنورے، جس سے آخرت بھی سنورے؟ فرمایا ایک قاعدہ ہے، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ آپ اٹھاؤ صحابہ کی زندگی، آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ آپ زندگی اٹھاؤ اللہ والوں کی، آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ ابھی موجودہ جو اللہ والے ہیں ان کی زندگی اٹھاؤ، ان کی زندگی کا چین، سکون، اطمینان اور امن و امان دیکھو، اور ان کے چہرے کی رونق دیکھو، اور ان کی زندگی میں اور ان کے چہرے پر وہ سکون کے آثار اور وہ اطمینان اور وہ جو بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہے وہ دیکھو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے آخرت کو سامنے رکھا۔ ایک آسان سی مثال سے یہ عاجز آپ کو بات سمجھاتا ہے، میں تو اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے
اور آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بھینس تھی، تو ایک شخص کی سوچ تھی کہ بھینس کو آگے چلانا تھا، تو تھوڑا سا کھینچا بھینس کو، تو آگے نہیں چل رہی تھی۔ ان کے بھائی آئے، بولے کیا ہوا بھائی؟ بولے یار اس کو آگے لے جانا ہے، چلتی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اڑ گئی ہے۔ دونوں نے مل کے کھینچا، پھر بھی بھینس چلنے کو تیار نہیں۔ ان کا بیٹا باڈی بلڈر تھا، اس نے بولا ابا فکر مت کرو، یہ تو میں کھینچوں گا نا تو آ جائے گی۔ ارے بیٹا نہیں آتی ہے، کب سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تینوں نے مل کے بھینس کو کھینچا، پھر بھینس چلنے کو تیار نہیں۔ چوتھا آدمی آیا، یوں لکھا کہ 4 آدمی نے بھینس کو کھینچا، لیکن بھینس ہلتی تو ہے، آگے نہیں آتی ہے، وہیں رک جاتی ہے۔ قریب میں ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، یہ چاروں کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ تو کہا آپ کیوں ہنستے ہو؟ کہا بھائی بھینس کو چلانے کا یہ طریقہ نہیں جو آپ چلا رہے ہیں۔ پھر کون سا طریقہ ہے؟ کہا اس کا بچہ کہاں ہے؟ کہا اس کا بچہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اس کے بچے کو گود میں اٹھاؤ، اس کو آگے لے کے چلو، یہ آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے گی۔ 4 آدمی کھینچ رہے ہیں تو چل نہیں رہی ہے، اس کے بچے کو اٹھائیں گے تو پیچھے پیچھے چلے گی۔ بولے آپ چاروں نے محنت کی، بھینس نہ چلی، ایک دیہاتی آدمی کی بات بھی تو مان کے دیکھ لو، پھر دیکھو کیسے چلتی ہے۔ تو بیٹا باڈی بلڈر تھا، باپ نے کہا جا بیٹا بھینس کے بچے کو اٹھا، آگے چل کے دیکھ بھینس پیچھے چلتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی شان، وہ بچہ گیا، اس نے بھینس کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، آگے چلنے لگا، آٹومیٹک بھینس اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تو چاروں باپ بیٹے سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ گئے کہ ہم اتنی محنت کر رہے تھے اور یہ چلتی نہیں تھی، اس کا اتنا آسان طریقہ ہے، اس کے بچے کو اٹھا کے چلایا، بھینس چلنے لگی۔ یہ بھینس ہے نا، یہ دنیا ہے، یہ چلتی نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے، یہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آئی۔ بہت کھینچا انہوں نے، ہمارے ہاتھ میں آ جاوے، ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں۔ ہمارے پردادا نے بھی اس کو بہت کھینچا، ان کے ابا نے بھی کھینچا، 100-150 سال پہلے میں جو سورت والے رہتے تھے نا، سب نے بہت کھینچا، خالی ہاتھ گئے، کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں۔ ہم بھی 30-31، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے کھینچ رہے ہیں، ہم میں سے بھی کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں۔ تو یہ دنیا کو پیچھے چلانے کا طریقہ کیا؟ فرمایا وہ بھینس کا بچہ تھا نا، وہ اللہ کا دین تھا، وہ اللہ کے دین کو لے کے تو آگے چل، تو یہ دنیا تیرے پیچھے چلے گی، قدموں میں آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، عزتوں کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں دین نہ ہو، پھر یہ دنیا آ بھی گئی، پریشانی کے ساتھ آئے گی، ٹینشنوں کے ساتھ آئے گی، بیماریوں کے ساتھ آئے گی، ہسپتال کے اور عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے آئے گی۔ 2 لوگ کمائیں گے تو بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے، اور 6 لوگ کمائیں گے تو بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، آج تک پیدا کرنے والے رب نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 15,000 محدثین حضرات تھے۔ جیسے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب محدث ہے، ایسے 15,000 محدثین حضرات تھے، اور 50,000 قاری لوگ تھے، 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے، اور اتنا بڑا مجمع۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ میڈیا کا دور ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ فیس بک ہے، نہ ٹویٹر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے سب کے دلوں میں محبت ڈالی تھی۔ ایک بڑا مجمع آ گیا، سوال یہ ہوتا تھا کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ ایک شخص کھڑے ہوئے پورے مجمع میں، اعلان کیا کہ بھائی میں حضرت کی طرف سے وصی ہوں، حضرت نے مجھے یہ چٹھی دی ہے، اور اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ بولے سب سے پہلی بات، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کی کبھی بھی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ دوسرا اعلان، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ تو جو تھوڑے بہت اوپر دیکھ رہے تھے وہ بھی نیچے دیکھنے لگے۔ تیسرا اعلان ہوا،
کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں بد نظری نہ کی ہو۔ بڑے زبردست اعلان۔ چوتھا اعلان، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کبھی نہ چھوٹی ہو۔ پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، چلا گیا۔ عصر کی نماز کے وقت کی تیاری تھی، صفیں بننے والی تھی، اور ایک شخص نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی نماز پڑھانے کو آتا نہیں۔ پورے مجمع کو چیرتے ہوئے ایک شخص آئے اور حضرت کے چہرے سے کفن کی چادر کو ہٹایا اور کہا، حضرت آپ کو مجھے شرمندہ کر کے کیا ملا؟ یہ چاروں باتیں میرے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، یہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ حضرت آپ کو میرا راز فاش کر کے کیا ملا؟ یہ کہتے ہوئے حضرت کے چہرے پر کفن کی چادر کو رکھا اور مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور قسم کھا کر فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری ابھی تک تہجد نہ چھوٹی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری ابھی تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے کبھی بد نظری نہ کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کبھی نہ چھوٹی۔ یہ اعلان سنا، مجمع کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ لوگوں نے دیکھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ اس وقت کے دہلی کے تخت نشین، دہلی کے بادشاہ شمس الدین التمش۔ میرے عزیزو، سورت والو، سگرام پورہ والو، ایک بادشاہ جب ایسی زندگی گزار سکتا ہے، میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ تھوڑی نیت کرنے۔ ایسے ہی جنید جمشید کی قبر سے خوشبو آتی تھی، اگر گانا گاتے گاتے مر جاتے تو خوشبو آتی قبر سے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں جنید کی قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ ہاں، توبہ کی تھی، اللہ کی طرف آئے تھے، سچے دل سے آئے تھے، خوشبو آئی تھی۔ انٹرویو والے پوچھ رہے جنید کیا ہو گیا؟ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، کمی کیا ہے؟ کہ جنید کے پاس سب تھا، سکون نہیں تھا، سکون نہیں تھا، اور یہاں آنے کے بعد سکون ملا۔ قبرستان کا مالی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے، 600 لوگ۔ ہمارے یہاں جنازے میں نہیں ہوتے۔ ہاں، جب کوئی اللہ کا ہوتا ہے نا، اللہ سب کو اس کا کر دیتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کی تھی، ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی، اللہ نے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ فرماتے ہیں جب میرے بینر لگے تھے مکہ مکرمہ میں، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں توبہ کروں گا اور اللہ مجھے یہ عزت کے دن بھی دکھائیں گے۔ کہتے ہیں جمعہ کے دن 3000 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب تو باتیں تھی جو ہم سنتے رہتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں، مرکز پر سنتے ہیں، آخری بات میں سنتے ہیں، تو اس سے زندگی بن جائے گی؟ کا سکون بہت لگ رہا ہے تو زندگی بن جائے گی؟ تو فرمایا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس چائے پتی ہو، میرے پاس شکر ہو، میرے پاس جو ہے دودھ ہو اور گیس ہو، تو کیا اس سے چائے بن جائے گی؟ تو کہا چائے نہیں بنے گی۔ اور 10 کلو ہو کا تو بھی نہیں بنے گی، 1 من ہو کا تو بھی نہیں بنے گی، پھر بنے گی کیسے؟ فرمایا جب میں اس کو گیس پر بناؤں گا نا تب بنے گی۔ یہ تو باتیں تھی۔ اب کسی اور کے پیٹ میں درد ہو رہا اور میں دوائی پی لوں تو اس کو اچھا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، دوائی اس کو خود کو پینی پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو باتیں ہیں، اس سے زندگی نہیں بنتی۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے۔ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے نکاح کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ بس ایک نصیحت یہ تھی، ہمیں چاہیے، بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ گھر میں بہار آ جائے گی۔ بیوی کو وقت دیں، وہ جو ہے ہمارے کو بڑی محبت دے گی۔ ہم نے دیکھا جو شوہر اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں ان کی زندگی بڑی خوشحالی والی گزرتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں،
لیکن انتقال کے بعد بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر روتا بہت ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی روتی بہت ہے، اور زندگی میں دونوں ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، انتقال کے بعد رو رہے ہیں، ارے فرشتہ وہ بھی نہیں، فرشتہ تو بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موجودگی میں قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو طے کرو انشاءاللہ دین پر چلیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ دین پر چلیں گے اور پوری زندگی دین کی محنت کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ یقین مانو یہ دنیا ذلیل ہو کر پیچھے پیچھے چلے گی۔ پرچی کہاں؟ وکیل حضرات آ جائیں، گواہ حضرات آ جائیں۔ دلہا محمد مصعب محمد عمران ناتال والا، اچھا ماشاءاللہ۔ دلہن مسیرہ بانو عبد الماجد مانڈے والے، آپ کی بیٹی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ وکیل عبد الماجد شبیر رحمت مانڈے والے، صحیح وکیل، اچھا۔ گواہ مولوی اجود محمد عرفان ناتالی، اچھا ماشاءاللہ۔ آپ گواہ ثانی محمد ساجد شبیر رحمت مانڈے والے، اچھا آپ نے اجازت لے لی ہے؟ اچھا ان کو بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح محمد مصعب سے کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا؟ اچھا تو مجھے اجازت ہے میں نکاح بھی پڑھوا دوں اور قبول بھی کروا دوں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء
والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دولے میاں محمد مصعب محمد عمران ناتال والا آپ سنیے. محمد مصعب وہی اچھا اپنی زبان میں مصعب بولتے ہیں. عبد الماجد شبیر احمد مانڈے والے ان کی وکالت سے مولانا اجود صاحب محمد عرفان ناتالی اور محمد ساجد شبیر احمد مانڈے والے ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 15,000 روپے نقد کے مسیرہ بانو عبد الماجد مانڈے والی کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتھا وقبلتھا. دعا کر لیجئے. بارک اللہ. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار خطا کار سیاہ کار مجرم اور پاپی ہیں. رب کریم دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جلوت میں خلوت میں تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. آپ کو بہت ناراض کیا ہوا ہے آپ کو بہت ناراض کیا ہوا ہے. اللہ جی شاید ہمارا گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی ہم سے شرمندہ ہو چکا ہے. وہ سوچتا ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ حضور کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے اور ایسی حدوں کو بھی پار کر سکتا ہے. اللہ جی ہمارا عجیب حال ہے. ایک 6 سال کا بچہ ہمارے سامنے ہو ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہو ہم بنداس گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے. شاید گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہوگا اے انسان کیا تو نعوذ باللہ اللہ پاک کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آئے اور تیرا رب دیکھ رہا ہو تو بنداس گناہ کریں. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ بہت گناہوں بھری زندگی گزاری اس کی بے چینی بھی دیکھی اس کی پریشانی بھی دیکھی. زندگی تنگ ہو گئی زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی. 2 کام بنانے گئے 4 کام بگڑ گئے 4 کام بنانے گئے 8 کام بگڑ گئے. ہائے دنیا کرتے کرتے اللہ ہم دنیا ہی میں پھنس چکے ہیں. رب کریم ہمیں نکال لیجئے. اللہ نکال لیجئے. اے اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکلتا کوئی اور اسے نکالتا ہے. رب کریم ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں کھینچ لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے. آپ کھینچنے پر آئے تو مالک بن دینار کو کھینچ لیا حالانکہ 15ویں شعبان کو انہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور شراب کے نشے میں تھے. شراب پی تھی 15ویں شعبان کو. رات میں آپ نے انہیں خواب بتایا توبہ کی توفیق عطا فرما دی. رب کریم آپ کھینچنے پر آئے تو بشر حافی کو نشے میں سے کھینچ لیا اپنا بنا لیا. آپ کھینچنے پر آئے تو فضیل بن ایاز جو ڈاکوؤں کے سردار تھے کھینچ کر ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. اللہ آپ کھینچنے پر آئے تو حبیب اجمی جو سود خوروں میں تھے وہاں سے نکال کر توبہ کی توفیق دی اپنے ولیوں کی صف میں لا کھڑا کیا. آپ کھینچنے پر آئے تو جنید جمشید جو ایک گندے ماحول میں تھے وہاں سے نکال کر اپنے رستے کی موت عطا فرمائی. رب کریم انہی گنہگاروں میں سے ایک ہم بھی ہیں. ہم ان سے بھی بڑے گنہگار ہیں پاپی ہیں مجرم ہیں لیکن اللہ ہم نے سنا ہے آپ بڑے کریم ہیں آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ معاف کر کے خوش ہو
جاتے ہیں، آپ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ کرنے والا آپ کا محبوب بن جاتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رب کریم ہم بھی آپ کے در پر آ پڑے ہیں، یہ دل شرمندگی سے بھر چکا ہے، ندامت کے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ رب کریم آج تو معاف کر ہی دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، دل کی دنیا بدل دیجئے، دین کی محبت عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی لوگ کیا کہیں گے یہ کہتے کہتے ہمارے کئی رشتہ دار چلے گئے، اے اللہ آپ کیا کہیں گے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، نبی کیا کہیں گے اس کی کوئی فکر نہیں، اے اللہ اب آپ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، آپ نے ہمیں بڑی عافیت کے ساتھ رکھا۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا میری بیوی جو ہے ڈیلیوری کا وقت تھا، میرا ایک 6 سال کا بچہ تھا تو اس کا اس وقت انتقال ہو گیا، میرے بچے کو اس کی ماں کی یاد ستاتی ہے۔ مولانا رمضان میں جب ہم لوگ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب اس کی نظریں اس کی ماں کو دیکھتی ہے، حالانکہ سب کچھ اس کو اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں لیکن اس بچے کو اس کی ماں کی یاد ستاتی ہے۔ وہ میرے سامنے رونے لگے، کہنے لگے مولانا کبھی صبح میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے ابو آپ کو پتہ نہیں ہے رات میں خواب میں میری ماں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے جو چیز پسند تھی وہ کھلائی، پھر رونے جیسا ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے ابو میری ماں رات میں تو یہاں تھی، ابھی کہاں چلی گئی؟ وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مولانا ایک مرتبہ میرا 6 سال کا بچہ صبح میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے وہاں تک آپ اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے امی چلے گئے آپ کے کپڑے میلے رہنے لگے، مجھے رحم آیا، میں نے کہا اس بچے کو دکان پر آپ کے ساتھ لے جایا کرو۔ کہا مولانا میں دکان پہ جاتا ہوں پورا دن گھر میں نہ میں ہوتا ہوں نہ اس کی ماں ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ میں اپنے 6 سال کے بچے کو کیسے تسلی دوں؟ میں نے کہا دکان پہ لے جاؤ۔ کہا سیٹ نے منع کیا ہے چھوٹے بچے کو دکان پر نہ لایا کرے۔ رب کریم آپ نے ہمیں بہت عافیت کے ساتھ رکھا، بہت عزتوں کے ساتھ رکھا، بہت سکون اور اطمینان دیا، ہماری غلطی ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھا، اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، آج کی مجلس میں معاف کر ہی دیجئے اللہ معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دونوں میاں بیوی میں اور دونوں خاندانوں میں خوب محبت نصیب فرما، دونوں کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام اور اما عائشہ میں جیسی محبت تھی ایسی ان دونوں کے درمیان محبت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں بھی محبت عطا فرما، آپس کی تلخیوں سے جھگڑے سے انتشار سے فتنے سے ان کی حفاظت فرما، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ پیارے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، اللہ دونوں میاں بیوی کی اور یہ پورے مجمع کی حفاظت فرما۔ نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جی سنائے گزشتہ کل سے حرمین شریفین کے دروازے کھل چکے ہیں، رب کریم ہمیں بھی وہاں کی عظمت کے ساتھ بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے یہ پورے مجمع کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا